اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج میں جو بات کر رہا ہوں وہ حق خطیب سرکار کے متعلق ہے، جنہوں نے کافی سالوں سے امت مسلمہ کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ حالانکہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ نہیں کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے زنجیریں نکال کے دکھائے، لوگوں کے منہ سے وہ گولیاں نکال کے دکھائے، اور لوگوں کی آنکھوں سے وہ کیل نکال کے دکھائے، تو یہ ولی کی نشانی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ کوئی تمہیں ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ تیر کے دکھا دے، اگر وہ میری سنت کا تارک ہے تو اسے اللہ کا ولی نہیں ماننا۔ تو یہ جو کرتب کر کے خطیب صاحب سکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی میں نے کیل نکالے ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے چین نکالی ہے، میں نے ایسا کیا ہے، میں نے ویسا کیا ہے، تو یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے اور میں اللہ کا ولی ہوں۔ یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دور حاضر کا جو ایک بہترین ولی ہے، اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ ہے، اللہ کا قریبی دوست ہے، وہ خطیب ہے۔ وہ یہ پہچان کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ایک نیوز چینل کے جو دوست ہیں سید اقرار الحسن شاہ صاحب، سید بھی ہیں اور ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں، اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ تو باقاعدہ ان کی 2-3 ویڈیو جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر چل رہی ہیں، اور کافی لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور کمنٹ بھی کیے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو عوام اہل سنت ہے، جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو دین سے ناواقف ہیں، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ اقرار الحسن صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ دین سے واقف ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، جو علماء ہیں، جو دین کے وارث ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے علم کی وراثت، دین کی وراثت علماء کے پاس ہے۔ علماء انبیاء کے دین کے وارث ہیں، تو علماء ہی بتائیں گے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو یہ جو حق خطیب صاحب نے وہاں پر پروگرام لگایا ہوا ہے، اتنی عوام کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اتنے مہنگے سوٹ پہن کے اور چھوٹی سی داڑھی رکھ کے، پھر یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جی میں کبھی سویا ہی نہیں ہوں، سونے کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اللہ کا ولی ہوں، میرے پاس ہر درد کی دوا ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ کے وہ بلاوڑا شریف وہاں پر جو بزرگ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کا فیض ہے، اور ان کے فیض سے دنیا کو جو ہے وہ شفا مل رہی ہے۔ حق خطیب سرکار کا اس میں کوئی کمال نہیں، نہ تو ان کو قرآن پڑھنا صحیح آتا ہے، اور نہ ان کو کوئی سورت صحیح پڑھنی آتی ہے، اور نہ ان کو کلمے صحیح سیدھے پڑھنے آتے ہیں، اور میرے خیال سے تو میں تو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نماز بھی صحیح نہیں سنا سکتے، اور اگر ان کو فرائض و واجبات نماز کے پوچھے جائیں تو یہ بھی وہ نہیں بتا سکتے۔ تو ایسے جو بزرگ ہیں، جو ایسے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہیں تو یہ اہل سنت و جماعت عقیدے کی توہین بھی ہے اور اللہ کے ولیوں کی توہین بھی ہے۔ تو اقرار الحسن صاحب نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے عوام اہل سنت کے لیے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے لاکھوں روپے، اپنے کروڑوں روپے نذرانے دے کے ان لوگوں کو آپ کروڑوں کی گاڑیاں لے کے دے دیتے ہیں، اور آپ کے محلے کے جو غریب لوگ ہیں وہ آٹا کھانے سے بھی ترس رہے ہیں، ان کے پاس جوتی نہیں ہے، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو آپ لوگ کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ کس طرح جا رہے ہیں؟ آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے، جو نماز کا پابند ہے، جو صوم و صلات کا پابند ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہے، وہی آپ کو بتائے گا دین کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ میری باتوں سے اگر کوئی دوست برا منا رہا ہے، یا کسی کو غصہ آ رہا ہے کسی کو، یا کسی کو میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی، تو وہ برائے مہربانی کر کے میری ایک ریکویسٹ، میرا ایک سوال حق خطیب صاحب سے کر دے کہ جناب خدا کے لیے آپ کسی بھی چینل پہ یا اپنے ہی کسی کلپ کے اندر کوئی ایک سورت پوری قرآن پاک کی سنا دیں، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ نمبر 2 آپ نماز سنا دیں، نمبر 3 آپ 6 کلمے سنا دیں، اور نمبر 4 آپ وضو اور غسل کے فرض اور نماز کے فرض یہ بتا دیں۔ صرف اتنا ہی بتا دیں تو ہمیں کم از کم اتنا تو علم ہو جائے کہ آپ دین سے کچھ تھوڑا بہت واقف ہیں۔ چلو باقی چیزیں تو بعد میں ہیں، صرف اور صرف ہمیں نماز ہی سنا دیں آپ، تو ہم مان جائیں گے کہ آپ کو نماز آتی ہے۔ لیکن میرے خیال سے آپ کو نماز بھی نہیں آتی، تو چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کے اور لمبے لمبے وال، کندھوں سے نیچے وال، حضور علیہ السلام نے ساری زندگی نہیں رکھی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جب آپ حجامت بنواتے تو آپ کے بال مبارک
جو کان کا نیچے والا حصہ ہے یہاں تک ہوتے، اور جب آپ کے بال مبارک لمبے ہو جاتے تو پھر آپ کے دونوں شانوں کے ساتھ کندھوں کے ساتھ ٹچ ہوتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر انہیں کٹوا کے اپنے کانوں کی لو کے برابر کر دیتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ ہے۔ تو یہ جو اتنے بڑے حق خطیب صاحب نے بال رکھے ہوئے ہیں یہ بھی سنت کے خلاف ہیں۔ تو بھائی ہمارے جو عوام اہل سنت ہیں، جو دوست ہیں، غصہ نہیں کرنا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے پیر صاحب کو یہ کہنا ہے کہ خدا کے لیے صرف ایک دفعہ نماز جو ہے نا وہ اونچی آواز سے آپ سنا دیں، کم از کم ہمیں اتنا تو پتہ چل جائے کہ آپ کو نماز بھی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ جو اللہ کے ولی ہیں وہ دین سے واقف ہیں، ولی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ جو علماء نے ولی کے لیے قید لگائی ہے نا وہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے ضروری مسائل خود نکال سکے۔ تو حق خطیب صاحب نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی انہوں نے کسی حدیث کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ کیسے اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ لہذا دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ایسے جو پیر بابے ہیں جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے بچیں اور اصل دین کی طرف آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے التجا ہے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔